نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبیداللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس سلسلے میں بہت سارے افراد نے سوال پوچھا تھا کہ ہم سحری کے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، ایسے ہی نویت ان اصوم غداً للہ تعالی من شہر رمضان، آیا یہ مسنون دعا ہے اور حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اس کی وضاحت۔ ایسے ہی بہت سارے افراد نے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ افطار کے وقت کون سی مسنون دعا ہے جو پڑھی جائے اور اس کو یاد کیا جائے اور اپنے بچوں کو سکھایا جائے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لائف اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، سحری کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو الفاظ اور کلمات پڑھے جاتے ہیں، نویت ان اصوم غداً للہ تعالی من شہر رمضان، یا اسی طرح وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ اور کلمات حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ دعا نہیں بلکہ نیت کے کلمات اور الفاظ ہیں جو بطور کے اور یاد دہانی کے لیے سیکھے، سکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص دل سے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ الفاظ یا کوئی اور الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، تاکہ زبان سے بھی نیت کا اظہار ہو جائے اور اظہار کر دیا جائے، لیکن اس دعا کو مسنون دعا نہ سمجھا جائے اور مسنون دعا سمجھ کر نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ اور کلمات حدیث میں مذکور نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، افطار کی دعا یہ حدیث سے ثابت ہے، ابو داؤد شریف، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے اندر جو دو کلمات اور ہیں، وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ کلمات اور الفاظ جامع الرموز میں علامہ کہستانی نے نقل کیے ہیں، لیکن یاد رکھیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات المفاتیح میں، اور ایسے ہی حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین کے حاشیے میں اس اضافے کو بے اصل قرار دیتے ہیں، اور ایسے ہی حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جواہر الفقہ میں صرف مسنون الفاظ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطر ذکر فرمائے ہیں، لہذا مسنون کلمات اور مسنون الفاظ پر اکتفا کرنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں ہمارا دنیا و آخرت کا فائدہ ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تو ہمیں افطار کے وقت جو دعا ہے اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ افطار کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور سنن ابی داود میں ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر و تازہ ہوگی اور اجر ثواب ثابت ہو گیا، مل گیا۔ یہ حدیث بھی مسنون دعا ہے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لہذا ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرنے چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا افطار سے پہلے پڑھ کے بعد میں افطار کر لینی چاہیے، اور ذہب الظمأ یہ افطاری کی بات پڑھ لینی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.